اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کی گئی آپ کے سامنے۔ رات کی چونکہ نماز تراویح میں 4 سورتوں کی تلاوت کی گئی، سورہ سبا اور سورہ فاتر، سورہ یاسین اور سورہ صافات۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ سب کا تو خلاصہ نہیں بیان کیا جا سکتا ہے، جو اہم مضمون ہوتا ہے موقع محل کی مناسبت سے اسے بیان کر دیا جاتا ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ اس مناسبت سے کہ شروع سے لے کر اب تک لوگوں کے اندر ایک غلط تصور پایا جاتا ہے کہ جنات غیب جانتے ہیں، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ جنات کو غیب کی خبر نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبیوں ولیوں کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، کیونکہ بھی اپنے اختیار میں نہیں، رب جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو جنات وہ تو چونکہ ویسے بھی انسان کے دشمن ہیں، اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے، اور جنات کا سب سے بڑا سربراہ جن شیطان ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بدعقیدہ بنانے کے لیے یہ مختلف قسم کے حیت اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات غیب جانتے ہیں، حالانکہ غیب نہیں جانتے۔ یہ قرآن نے کہا۔ چنانچہ واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات میں بھی حکومت عطا فرمائی تھی، جنات آپ کے قابو میں تھے، اور اس سے قبل آیات مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان سے کیا کیا کام لیتے تھے۔ قرآن نے کہا یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات اعملوا آل داؤد شکرا و قلیل من عبادی الشکور۔ اور ان کے لیے وہ بناتے تھے اونچے اونچے محلات، اور اسی طرح بڑے بڑے ہال اور لنگر وغیرہ ان کے لیے بناتے تھے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پہ بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی اگر آپ نے کبھی تصویریں دیکھی ہوں تو اس کے 2 دیواریں ہیں بڑے بڑے پتھروں کی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور آپ جنات سے اس کی تعمیر کرواتے تھے۔ وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لاتے تھے، جو آپ بھی انسان دیکھیں تو انسان کے تصور میں بھی نہیں ہے اتنے بڑے بڑے وہ پہاڑ اٹھا کے لانا۔ تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے یہ کام کرواتے تھے، اور آپ ان کو کام پہ لگوا کے خود حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ آپ اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے، نماز پڑھتے رہتے تھے، وہ کام پہ لگے رہتے، یہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ تو یہ قیامت تک ہمیں بتایا کہ جس کو اللہ اقتدار عطا فرمائے، حکومت عطا فرمائے، وہ یہ عذر نہیں بیان کر سکتا کہ جناب میرے اوپر تو ذمہ داریاں ہی بڑی ہیں اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے تو بچے زیادہ ہیں اس لیے میں روزے نہیں رکھ سکتا، دن کو محنت مزدوری کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف شعبے عطا فرمائے، اور ہر شعبے میں اللہ کے نبی نے کمال فرمایا، اور وہ سارے ہی ہمارے لیے باعث اقتداء ہیں، ہم ان کی اقتداء کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنات پہ، چرند پرند سب پہ حکومت بھی عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود آپ اللہ کے احکامات کے اوپر باقاعدہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو آپ عبادت میں مشغول تھے، جنات کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم مسجد کی تعمیر کرو، اور اللہ کا کرنا ایسا کہ آپ 6 مہینے تک اپنے عصا کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے عصا کی ٹیک میں عبادت کرتے رہتے تھے، نہ بھوک نہ پیاس کچھ بھی نہ، 6 مہینے گزر جاتے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اور اللہ کے پیارے بندوں کو عبادت میں اتنا لطف آتا ہے کہ وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں نماز ہی عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، مررت بقبر موسیٰ یصلی فی قبرہ، کہ میں معراج کی رات حضور فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، آپ قبر میں بھی نماز ادا فرما رہے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز تو اس کا تعلق تو مکلف کے ساتھ ہے، یعنی جب بندہ زندہ ہے تب نماز ہے، جب دنیا سے چلا گیا تو نماز تو اس کے لیے فرض ہی نہیں ہے،
نہ روزے فرض، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، پھر وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا کہ انہیں نماز میں وہ لطف آتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کا کسی غیر چیز میں دل ہی نہیں لگتا۔ وہ نماز پڑھ کے انہیں سکون آتا ہے، اور اللہ اپنے پیاروں کو ہر جگہ سکون ہی عطا فرماتا ہے، اس لیے وہ قبروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام آپ نے جنات کی ڈیوٹی لگائی، کام کرو، انہیں کام پہ لگا دیا اور خود عبادت میں مشغول ہو گئے، اور آپ اپنے عصا مبارک پہ ٹیک لگا گئے، عبادت میں مشغول تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ اسی حالت میں آپ کی روح مبارک قبض ہو گئی، آپ کا وصال ہو گیا۔ نماز پڑھتے پڑھتے اسی حالت میں آپ کا کیا ہو گیا؟ وصال ہو گیا، دنیا سے انتقال ہو گیا، اس دنیا فانی سے آخرت کی طرف منتقل ہو گئے۔ اور فوت ہونے کے باوجود، وصال فرمانے کے باوجود اپنے عصا پہ قائم رہے۔ جنات یہ سمجھتے رہے نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ ہو تو چکے تھے۔ اور 1 سال کے بعد اب آپ کا جسم مبارک سلامت رہا، نہ کپڑے پھٹے، نہ جسم کے اوپر کوئی نشان آیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا اللہ کے نبی ہر حال میں زندہ ہوتے ہیں، اور مرنے کے باوجود بھی کام کروا رہے ہیں۔ لوگ مر کے کچھ نہیں کرتے، عام لوگوں کی بات نہیں، اللہ کے پیارے، اللہ اپنے پیاروں سے مرنے کے بعد بھی کام لیتا ہے۔ تو وہ دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود جنات کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب 1 سال کے بعد وہ عصا کو نیچے سے دیمک نے کھایا، کیڑے نے، لکڑی جو تھی، اور عصا نیچے سے برد ہوا تو وہ نیچے گرا، تو آپ کا جسد مبارک بھی زمین پہ آ گیا، آپ کا جسم مبارک بھی زمین پہ آ گیا۔ اب جنہوں کو پتہ چلا، ہمیں غیب ہوتا، ہمیں پتہ چلتا تو اتنے عرصے کام پہ کیوں لگے رہتے؟ ہمیں پتہ ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں تو اتنے عرصہ مصیبت پہ کیوں لگے رہتے؟ قرآن نے کہا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت کی نہ خبر نہ ہوئی، مگر زمین کے دیمک نے انہیں بتایا کہ جب اس زمین کے دیمک نے عصا کو کھا لیا۔ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، یعنی کہ آپ کا جسد مبارک زمین پہ گرا، تو جنوں کو حقیقت کھول گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، آج بھی لوگ کئی بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو غیب آتا ہے، اور پھر یہ جا کے پوچھتے ہیں جناب مجھے بتاؤ جی میرے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، میرا رزق بند کیا ہوا ہے، میرا فلاں کیا ہوا ہے، فلاں کیا ہوا ہے۔ تو یاد رکھو جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، اور جو اب آپ کہیں گے جناب اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، ہم بابا جی کے پاس گئے تو بابا جی نے بتایا آپ گھر سے یہ کھا کے آئے ہیں، فلاں سے یہ بات کر کے آئے ہیں، آپ کیسے مولوی صاحب کہتے ہیں جنات کو علم میں غیب نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ جس طرح فرشتے ہوتے ہیں نا، اس طرح ہر انسان کے ساتھ جنات بھی ہوتے ہیں۔ ہر انسان جسے کرین کہا جاتا ہے، اور اردو میں اسے ہمزاد کہا جاتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہمزاد ہوتا ہے، اور یہ ہمزاد انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، روزے نہیں رکھنے دیتا، نمازیں نہیں پڑھنے دیتا، نماز کا وقت آتا ہے تو کہتا سو جا، وہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اب جن بابوں نے جنات کو قابو کیا ہوتا ہے، وہ اپنے جنات کو اس ہمزاد کی طرف بھیجتے ہیں، اور وہ آپس میں رابطہ کر کے اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ جناب یہ بندہ گھر سے فلاں سے بات کر کے آیا ہے، فلاں چیز کھا کے آیا ہے، فلاں سے مل کے آیا ہے، وہ اسے بتا دیتے ہیں، اور یہ آگے کہہ دیتا ہے جناب آپ کا تو یہ پتہ ہے، آپ تو ایسا کر کے آئے ہیں، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب واقعہ ہی یہ تو غیب جانتا ہے، حالانکہ وہ غیب نہیں ہوتا، وہ تو اسے پوچھ کے بتا رہا ہوتا ہے۔ اس پر بہت سارے واقعات بھی ہیں، لیکن وقت چونکہ کافی ہو گیا اور یہ سوال بھی آئے تھے، یہ بھی انشاءاللہ پھر کل ہی ہوں گے۔ تو میں صرف آپ کا عقیدہ درست کرنے کے لیے کہ ان بابوں کے پاس جا کے اپنا ایمان نہ خراب کیا کریں، اور ایک بات خاص طور پر یہ بھی یاد رکھیں، جنات بھیس بدل کے آتے ہیں، اسے اٹھا دیں، جنات بھیس بدل کے آتے ہیں، یعنی اپنا نام بدل کے بتاتے ہیں اور کسی مشہور و معروف شخصیت کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی عورت پہ جنات آئے ہوئے ہیں، لوگ کہتے وہ عورت بول رہی ہوتی ہے میں شیر شاہ ولی کی روح آئی ہوئی ہوں گی، شیر شاہ ولی کی روح آئی ہوئی ہے، داتا صاحب کی روح آئی ہوئی ہے، شہباز قلندر کی روح آئی ہوئی ہے۔ شہباز قلندر کی روح اس عورت پہ آنی تھی، شیر شاہ ولی کی روح اس عورت پہ آنی تھی۔ یاد رکھو کسی مسلمان کی روح کسی دوسرے پہ نہیں آتی، یہ جنات آتے ہیں
اور جنات کسی مشہور ولی کا نام لے کر لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں، ان کا عقیدہ خراب کرتے ہیں، اور بتاتے یہ ہیں کہ جناب یہ فلاں کی روح ہے۔ کسی اللہ کے ولی نبی کی روح کسی دوسرے پہ نہیں جاتی، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے تناسخ کا۔ وہ کہتے ہیں ایک کی روح دوسرے میں آ گئی، وہ کہتے ہیں کبھی بھیڑیے کی صورت میں آ گئی تو کبھی سانپ کی صورت میں آ گئی تو کبھی کس صورت میں آ گئی۔ مسلمان کی روح کبھی کسی دوسرے میں نہیں آتی، یہ جنات ہی آئے ہوتے ہیں جو لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ غیب کی خبر انہیں نہیں ہوتی، جو گزشتہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے بارے وہ بتا سکتے ہیں، مستقبل کے بارے کبھی نہیں بتا سکتے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ان بابوں کے پاس جا کر اپنے ایمان اور اعتقاد کو خراب نہ کریں۔ ان کی وجہ سے مسلک اہل سنت کو بدنام کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسلک اہل سنت پہ استقامت نصیب فرمائے اور اپنے ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔